معلوم کر لیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے یا سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کر لیں تو سنت ادا ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، اگر سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کر لیں تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، سینیٹائزر تو ایک جراثیم ختم کرنے کی چیز ہے. جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیشہ وہی رہے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کہ آپ کو پانی سے ہاتھ دھونے چاہیے اگر پانی اویلیبل ہے. اگر کوئی مجبوری ہے، آپ جہاز میں ہیں، وہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، سینیٹائزر سے آپ نے صاف کر لیا تو ٹھیک، کبھی اتفاق سے پوری زندگی میں 1-2 بار ہو گیا، ورنہ پانی ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ سینیٹائزر میں اس طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ پہ لگ رہیں گے، پھر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں گے جو آپ کے پیٹ میں نہیں جانے چاہیے. اچھا، کھانے کے بعد بہت سے ٹیشو پیپر بڑی بڑی کمپنیوں کے آ رہے ہیں، ان میں کیمیکل ہوتا ہے صابن کی طرح، اور وہ بالکل کلین کر دیتے ہیں ہاتھ، جو چکنائی ہوتی ہے کھانے کی وہ صاف کر دیتی ہے، تو سنت ادا ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا ٹیشو پیپر سے کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے سے کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، اس میں بھی وہی حکم ہوگا کہ آپ کو ہاتھ پانی سے ہی دھونے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ذرا سی بھی اس میں چیز لگی رہ گئی اور کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو اس کے بارے میں حضور نے تلقین فرمائی یہ بات کہ اس میں کیڑے کی غلطی نہیں ہے بلکہ تیری غلطی ہے کہ تو نے ہاتھ اچھے سے صاف نہیں کیا. مدینے سے مٹی برکت کے لیے لانا، اسے پانی میں شفا کے لیے پینا یا قبر میں ڈلوانا ٹھیک ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ مدینے سے مٹی لا کے اسے پینا پانی میں یا قبر میں ڈلوانا برکت کے لیے کیا ٹھیک ہے؟ بھائی ویسے منع تو نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمائی یہ بات کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے. لیکن اب یہ مٹی رہے کہاں گئی؟ اب آپ یہ دیکھیں جو اس ٹائم نبی کے زمانے میں مدینہ تھا نا، وہ تو سارا مسجد نبوی میں آ گیا اور وہاں تمام پتھر لگے ہوئے ہیں، اب وہاں مٹی نہیں ہے. اب جو لوگ لاتے ہیں، لوگوں نے کچھ جگہ طے کر دی کہ وہاں کی مٹی میں شفا ہے، تو یہ تو سب بدعت ہے میرے حساب سے. جو اصل مٹی تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے آتے تھے تو دھول وول ہوتی تھی چہرے پہ، تو حضور نے فرمائی یہ بات کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، ابھی اسے صاف نہ کرو. لوگ صاف کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس نیت سے کوئی لاتا ہے اور اسے واقعی شفا ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسے بس کر نہ بنائیں، کیونکہ اب وہ مٹی نہیں رہی جس مٹی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، کیونکہ مدینہ بہت بڑی جگہ ہو گئی اور وہ جو اصل مٹی جسے شفا کہا تھا حضور نے، وہ پتھروں میں تبدیل ہو چکی. وہاں سب مطلب جو ہے گرینائٹ اور بہت بڑھیا بڑھیا پتھر مسجد نبوی میں لگ چکے، اور پورا حصہ وہ جو اس ٹائم مدینہ کا تھا وہ مسجد نبوی میں آ چکا. کیا آن لائن مفتی کا کورس کر کے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا آن لائن مفتی کا کورس کر کے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. جب آن لائن کسی مدرسے نے آپ کو مفتی بنانے کی ڈگری دے دی، مفتی بننے کی، تو آپ فتوے بھی دے سکتے ہیں. بس اپنا مطالعہ جاری رکھیں اور غور و فکر کریں. اصل تو میرے نزدیک تو مفتی وہ ہے جو قرآن میں غور و فکر کر کے لوگوں کو مسئلے بتائے. خالی یہ نہیں کہ پچھلے ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے نا، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ پچھلے جو فتوے ہوئے ہیں ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، انہی سے نکال کے ان کے حوالے دے کے جواب دے دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے فتوے دینے کا. فتوے دینے کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنی عقل لگا کے ان میں پھر آپ جواب دیں، حالت حاضرہ کے حساب سے جواب دیں لوگوں کو. کیا ایئر ہوسٹس کی جاب جائز ہے؟ ان کا سوال ہے کیا ایئر ہوسٹس کی جاب جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اصل میں اس میں کمپنی کے حساب سے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، اور میں تو ابھی جہاز سے آیا، میں نے دیکھا کس طرح سے وہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ مسلمان بھی تھی، وہ سمجھاتی ہیں کہ کس طرح سے اوپر سے ماسک اترے گا، کس طرح آپ کو بیلٹ لگانی. اس میں سارے ان کے جسم کے ابھار جو دکھتے ہیں، اور تمام جتنے بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں سب انہی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات، اور پتہ نہیں کس کی نظر کیسی ہے. تو آپ اپنی ماں بہنوں کے اوپر رکھ کے سوچ کے دیکھو کہ اگر انہیں اس طرح سے ان نظروں سے گزرنا پڑے تو کیا حال ہوگا. تو میرے نزدیک تو بالکل بھی جائز نہیں ہے اس کی. لیکن اب مجبوری ہے، بہت سی بچیاں جو ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک تو بڑے گناہوں میں ہے، اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہے. کیا غسل کے ٹائم کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ کیا غسل کے ٹائم ان کا سوال ہے کیا غسل کے ٹائم کلمہ پڑھنا ضروری؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اصل تو جسم پاک کرنا ہے آپ کو، اور آپ کو تو جو بھی کچھ دعا ہے غسل خانے میں جانے کی وہ باہر سے پڑھ کے اندر داخل ہونا ہے. اس کے بعد آپ نے سطر کھولنے کے بعد کلام نہیں کرنا، نبی نے منع فرمایا بولنے کو. ایک عورت کا سوال ہے، باتھ روم بوڑھی عورت ہیں، باتھ روم میں ڈر لگتا ہے نہاتے ہوئے، کیا وہ فین میں نہا سکتی ہیں؟
کوئی بوڑھی عورت ہے, انہیں باتھ روم میں نہاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیا صحن میں نہا سکتی ہیں؟ اگر کوئی ان کا ایسا مکان ہے بند کہ مطلب آس پاس کی دیواریں سے لوگ نہیں جھانکتے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ تو ملتی ہے کہ چاند اور سورج کی طرف رک کر کے پیشاب نہ کرو, باقی تو اور نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو کوشش یہی کریں کہ اپنے باتھ روم میں نہ آئیں, اس کا دروازہ کھول لیں, کمرے کا دروازہ بند کر لیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں دل میں, کم سے کم شیطان دور رہے گا, کیونکہ ڈر جو پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے. تو یہ کر لیں. اگر پھر بھی مجبوری ہو تو صحن میں نہ آ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بھائی کا سوال ہے, جو جماعت کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت انہیں اسکول سے بچے لانے ہوتے ہیں, کیا جماعت چھوڑنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جماعت چھوڑنا گناہ ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہو, اس ٹائم بچے لانے ہیں, مان لو ظہر کا ٹائم ہے, عصر کا ٹائم ہے, اور جماعت کا بھی وہی ٹائم ہو, تو جماعت چھوڑنا گناہ ملے گا؟ نہیں بھائی, آپ کی تو مجبوری ہے. یا تو آپ کوشش کریں کہ بچے وہاں سے لے لیں, آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے, یا انہیں مسجد میں بٹھا لیں, آپ 5-4 منٹ کا ایسا ارینج کر لیں. ویسے یہ مجھے پتہ نہیں کس علاقے سے سوال ہے. ہمارے علاقے میں تو جگہ جگہ مسجدیں ہیں, 15-15 منٹ کے بعد 2-3 جگہ نمازیں ہوتی ہیں, تو آپ اب ایسی نماز جوائن کر سکتے ہیں کہ جو 15 منٹ بعد کی ہو. اور اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں, بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے اور نبی کی سنت ہے, لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. تو اگر آپ کو جماعت نہیں بھی مل پا رہی, کیونکہ بچوں کی حفاظت آج کے دور میں وہ بھی بہت اہم ترین معاملہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انتظار نہیں کرا سکتے وہاں. خدا نہ خواستہ کوئی کڈنیپ کر لے, کچھ اور معاملہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے. بچے بھی آج کل بہت شریر ہو گئے کہ وہ اس دنگے میں خدا نہ خواستہ ان کے چوٹ لگ جائے, تو آپ کا دھیان بھی نماز میں صحیح طرح نہیں لگ رہے گا. تو آپ گھر آ کے اپنی نماز پڑھ لیں بعد میں, یا پھر بچوں کو مسجد میں ایک کونے میں بٹھا کے اور کسی ایسی مسجد کو جوائن کر لیں جہاں تھوڑی دیر سے نماز ہوتی ہے. کیا جاب تقدیر میں لکھی ہے, پھر ہم تلاش کریں یا انتظار کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جاب بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, ہم تلاش کریں یا انتظار کریں؟ بھائی تلاش کرنے کا حکم ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں جو پرندے ہیں یہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, بھرے پیٹ شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں, تو وہ تو اللہ گھونسلوں میں بھی دے سکتا تھا رزق انہیں. تو کوشش جو ہے, حرکت میں برکت رکھی ہے اللہ نے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ کی روزی بھی اللہ نے فکس کر رکھی, یہ بھی پتہ ہے اسے کب کہاں آپ کو جاب ملے گی, لیکن آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی کسی بھی قیمت پہ. اپنی کوشش کریں, جو آپ کی قسمت کی جاب ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. کیا ہر بار بیوی کو مائکے چھوڑنے جانا شوہر پر ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر بار بیوی کو مائکے چھوڑنے جانا شوہر پر ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے, مگر اگر کیئرنگ پرسن ہے مان لو, اور اسے اپنی بیوی کی بہت محبت ہے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں, خاص طور سے اپنی بیویوں کے, اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. تو جو اچھا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ, اسے تو اس کی کیئر ہوگی کہ بھائی اکیلی جا رہی, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے, تو وہ اسے چھوڑنے جانا چاہیے میرے حساب سے. تو اسکول میں بچوں کے لیے آئی زیادہ چیزیں بچی ہوئی ٹیچر اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے اسکول میں کچھ چیزیں آئیں بچوں کے لیے, ان میں کچھ زیادہ تھیں, تو کیا ٹیچر اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر لے جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی, وہ تو اسکول کے بچوں کے لیے آئی نا, تو اسکول کے ہی بچوں کے لیے کام آنی چاہیے. جو بچے انہیں آفس میں جمع کرا دینا چاہیے آپ کو, اور اگر آپ نے گھر لے جانی ہے تو آپ پرنسپل سے اجازت لے کے ان کی رقم جمع کر کے جب لے کے جائیں. شیطان کے سامنے جنت بھی تھی اور دوزخ بھی تھی, پھر وہ کیوں گمراہ ہوا؟ اور اگر انسان کو دکھایا جائے تو کیا وہ تب بھی گمراہ ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے شیطان کے سامنے جنت بھی تھی دوزخ بھی تھی, بلکہ خدا بھی تھا, اللہ پاک بھی تو تھے سامنے, اس کے بعد بھی وہ گمراہ ہوا. تو کیا انسان بھی اگر جنت دوزخ دکھا دی جائے کیا تب بھی گمراہ ہو جائے گا؟ بھائی اصل میں معاملہ یہ اختیار پہ ہے. جب اللہ رب العزت نے انسان کو بھی اور جنوں کو بھی اختیار دیا نا, سرکشی بھی رکھی ساتھ میں, اور حکم جو ہے وہ ماننے کی بھی صلاحیت رکھی, دونوں چیزیں ہیں. تو شیطان کو سب کچھ دکھ رہا تھا, لیکن اس کے اندر تکبر آیا اور اس نے جنت دوزخ اور اللہ کو دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے اللہ کا حکم نہیں مانا. ایسے ہی شیطان کا ہی معاملہ ہے. اب آپ دیکھو فرعون کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا نہیں دکھا دیا تھا, 9 قسم کے تو معجزوں کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ 9
اس طرح کے معجزے اس کے سامنے اللہ نے پیش کیے، اس کے بعد بھی اس نے نہیں مانا، مرتے ہوئے کہنے لگا میں ایمان لایا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو بالکل سرکشی انسان بھی کر سکتا ہے، حالانکہ سب کچھ دکھا دیا۔ اب یہ ابو جہل جو ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا پتہ تھا کہ یہ حق ہے۔ جنگ بدر میں آپ کو یاد دلاؤں میں کہ کیا دعا کی تھی اس نے کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں آج تو انہیں نیست نابود کر دے مسلمانوں کو، اور یہ حق پہ ہیں تو مجھے نیست نابود کر دے۔ اتنا تکبر اور اتنی اکڑ تھی، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ حالانکہ یہ جو جس طرح کلام یہ لے کے آئے یہ جھوٹا کلام نہیں ہے، سچا کلام ہے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ بھائی جب تجھے حق لگ رہا تو مانتا کیوں نہیں، کہ بھائی میری سرداری چلی جائے گی۔ اور وہ سرداری کی جو بھنک تھی اس کے دماغ میں وہ جنگ بدر تک رہی، اور وہاں اس نے اللہ ہی سے دعا کی۔ آپ نے شاید سنی ہو یہ بات، تو وہاں اس نے جو دعا کی تو اس کی دعا قبول کی اللہ نے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ تو بالکل اگر جنت دوزخ سامنے بھی دکھ جائے تو اس کے بعد بھی آدمی انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اللہ نے اختیار دیا ہے، ول پاور دی ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے۔ انسان سے بات کر سکتا ہے۔ ان کا سوال یہ کہ اللہ کسی انسان سے بات کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے بھائی، اور کی بھی ہے۔ آپ یہ دیکھو قرآن ہی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب یہ وہاں گئے آگ کی تلاش میں روشنی دیکھ کے، تو وہاں اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں، آواز سنی انہوں نے، یہ بھاگے وہاں سے ڈر کے مارے۔ تو انہوں نے روکا کہ بھائی اللہ کے آگے ڈرا نہیں کرتے جو اللہ کے مومن بندے ہوں اور جو نبی ہوں۔ اور اسی طرح کوہ طور پہ بات کی، اسی طرح معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ تو اللہ چاہے تو بات کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی شان ہے۔ بس یہ 2 ہی 3 موقع ایسے ملتے ہیں کہ جس میں اس نے بات کی، باقی تو الہام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے وہ۔ بلکہ میں ذاکر نائک کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی کہ کسی نے ان سے سوال کر لیا کوئی، اور انہیں اس کا جواب نہیں آتا تھا، تو کہنے لگے باقاعدہ میرے اوپر الہام ہوا۔ مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہی آئی، کیونکہ وہی تو نبیوں کے ساتھ بند ہو گئی، اور اس کا جواب جو ہے وہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا اس ٹائم۔ تو اللہ کے بات کرنے کے طریقے ہیں الگ الگ، تو اس نے اس طرح بات بھی کی، چاہے تو اب بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے لوگوں سے بات کر لے، کسی نہ کسی سے کر لے، تو کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا، تو جو چاروں امام ہیں اس بات کو متفق ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور مطلع امام مالک ہے، اتنی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو درج کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کے ذریعے جو ہے اسلام کو فراغت دے۔ تو کیا یہ روایتیں بالکل جھوٹی ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے نکالا اس میں۔ آپ یہ اصل میں قرآن کی نص سے ٹکرا رہی نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں کسی کو مطلب زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا کرتے تھے، ان میں سے 2 میں سے ایک کو کیوں مانگا، دونوں کو کیوں نہیں مانگا؟ تو پھر تو بہت ساری بالکل ٹکراتی ہیں، قرآن سے جو بھی ٹکرائے گی۔ اس دن حضرت عمر نے جس دن اسلام کو قبول کیا تو آسمانوں پہ جو ہے فرشتوں میں جشن منایا گیا، تو پھر تو حضرت ابوبکر کے اسلام قبول کرنے پہ، حضرت عثمان بالکل بنایا گیا ہوگا، حضرت علی کے بھی اسلام قبول کرنے پہ۔ اصل میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو شاید معلومات نہیں ہے کہ وہ قتل و غارت مچاتے تھے، لڑکی پیدا ہوتے اسے دفن کر دیا کرتے تھے، اور ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس کام کا۔ شرابیں پیتے تھے، مطلب قتل و غارت مچا رکھی تھی۔ ان کی بہن نے یہی تو کہا تھا انہیں، جس طرح کے تو نے حالات بنا رکھے، ہمارا اس شہر سے جانا ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح بات تو میں کہتا ہے کہ حضرت عمر نے سوائے شراب پینے کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اسلام میں حرام کرا۔ قتل و غارت نہیں کیا، نبی تک کو تو قتل کرنے نکلے تھے، آپ نے سنی نہیں بات شاید، تلوار لے کے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، ایمان میں آنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے بھائی میں جا رہا ہوں یہاں سے مدینے کی طرف، جس کو اپنی جو مکہ کی سرزمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو قتل و غارت ہونی شروع ہوئی تھی اور جو گھریلو جھگڑے شروع ہوئے تھے، اس کو ختم کرنے کے ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ہوئے تھے، نہ کہ یہ کہ میں کسی کا قتل کروں۔ بات یہ ہے کہ وہ قتل و غارت کرتے تھے، غصہ اتنا ہی تھا جبھی تو لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ روایت میں تو کوئی بھی اس طرح کی بات، حضرت عمر خود اس بات کے راوی ہیں کہ میں نے سوائے شراب پینے کے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اب آپ دوبارہ روایت پڑھنا کہ انہوں نے بچیوں تک کو دفن کیا اور ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے تھے وہاں کہ کوئی مجھے روک نہ لے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس کام کا۔ اس دن افسوس ہوا جس دن ان کی بہن جا رہی تھی چھوڑ کے، جب حبشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی نا ہجرت کی، اس تبھی تو ان کے ایمان کا راز کھلا
کہ اب ان کے دل میں ایمان جاگا، پھر اللہ رب العزت نے اب آپ روایتیں اس نیت سے پڑھنا جس طرح سے میں جو لائن آپ کو دے رہا، پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسلام میں ہاتھ دیکھنا، راشی پھل یا فال دیکھنا کیوں حرام ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اسلام میں راشی پھل یا ہاتھ دیکھنا یا نجومیوں کے پاس جانا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ بھائی اصل میں اسلام جو ہے نا وہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے چیز ہے اصل میں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ تمام غیب کا علم جو ہے اللہ کو ہے، اور یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں نجومی جو ہیں اور جتنے بھی کاہن ہیں یا جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں پامسٹری وغیرہ۔ تو قرآن میں سورہ مائدہ آیت 90 میں اللہ رب العزت نے جو ہے فال نکالنا ان چیزوں کو سب کو شیطانی کام بتایا۔ تو جو شیطانی کام ہے دو ہی تو گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ ایک شیطان کا گروہ۔ تو جو ان کاموں میں لگ گیا وہ تو پھر شیطانی کاموں میں لگ گیا، تو اسی لیے حرام ہے، کیونکہ یہ جو ہے لوگوں کو الٹی سیدھی جو ہے ڈراتے بھی ہیں، امیدیں بھی دلاتے ہیں، جبکہ تمام غیب کا علم اللہ کو ہے۔ اب انہوں نے آگے کی ان کی فیوچر بتانے شروع کر دیے، فیوچر کا علم تو اللہ کو ہے، انہیں تو ہے ہی نہیں، وہ جب مرضی بدل دے۔ اس طرح سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور توکل ان کا ختم ہوتا ہے اللہ کی طرف ذات سے۔ تو اس لیے نبی نے یہ بات فرمائی کہ جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں پہ یقین کیا، اس نے ان کی باتوں کو مان لیا، اس نے اس سے انکار کیا جو میں لے کے آیا۔ ایک بار فرمایا اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے حرام ہے اسلام میں، کیونکہ یہ جو توحید ہے اس کے خلاف معاملہ جاتا ہے، اور اس میں علم جو ہے جو صفات اللہ کی ہے علم غیب کی وہ دوسروں کو پاس ملتی ہے پھر جا کے۔ کیا بیٹے کے انتقال کے بعد سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال کے بعد سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو اس کے بیٹیوں جیسی ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں جن عورتوں کا ذکر کیا جس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس میں یہ بھی کہا کہ تمہاری جو بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، مطلب محرم ہیں تمہارے لیے، تو اس لیے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں ان کو ادھار وغیرہ چلتا رہتا ہے تو کیا ہے ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ بار بار عمرہ کرنا اور ادھار نہ چکانا کیا ہے ٹھیک ہے؟ آپ بتاؤ، بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا بھائی۔ عمرہ تو نفلی عبادت ہے، ادھار چکانا فرض ہے۔ آپ کے اوپر تو لوگوں کے ادھار پیسے ہیں اور آپ عمرے پہ عمرے کرتے چلے جا رہے، یہ تو میرے نزدیک گناہ کا کام ہے اور پکڑ ہوگی۔ ایک میں نے کسی بزرگ کا قصہ پڑھا تھا کہ ایک بار وہ حج کو جا رہے تھے، تو زمانہ پرانا ہی تھا، ایسے ہی اونٹ پہ اور گھوڑوں پہ حج ہوتا تھا، تو ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برقعے میں عورت نکلی اور پاس میں بہت بڑا کوڑا کا ڈھیر تھا، وہاں سے اس نے مرا ہوا بکری کا بچہ اٹھایا اور برقعے میں کر لیا، اور یہ اپنے گھر میں گھسی۔ پیچھے پیچھے گئے، انہوں نے آواز دی اسے، اب پوچھا یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی 3 دن سے ہمارا فاقہ ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، میرا آدمی ہے نہیں، تو میرے لیے تو یہ حرام بھی حلال ہے، اب یہ کچھ کھا کے میں اپنے بچوں کو ان کا پیٹ بھر دوں گی۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنے جو ساتھی تھے انہیں بلایا اور یہ کہا کہ بھائی ہمارے جانے میں کتنے روپے لگیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی 2000 درہم اس ٹائم کے حساب سے، اور ہمارے واپس جانے میں مطلب حج پہ جانے میں تو ہمارا یہ خرچہ کہ جی 20 درہم۔ تو انہوں نے 20 درہم روک کے باقی درہم اسے عورت کو دے دیے، حج کینسل کر دیا اپنا۔ تو ہمیں تو جس ملک میں ہم رہ رہے، اتنی غربت کے باوجود اگر ہم پے در پے عمرے کرتے رہیں گے، ہر سال عمرے کریں گے یا سال میں 2 عمرے کریں گے، تو ان کے ہاں جو فاقے پڑیں گے، ان کی بچی جو ہے شادی سے رکی ہوئی ہیں، یا ان کے بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی، یا ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آج کل سردی کا موسم ہے، لحاف نہیں ہے، تو ہمارے عمرے کیسے قبول ہو جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ جب مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا جگاڑ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ بھئی یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اور 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے تنگی نہیں کری، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ کر سکتا ہے، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حکم دے دیا اللہ نے 4 شادی کرنی ہے۔ اور ایک اللہ نے جو ہے وہ قوام کہا مرد کو، ایک گھر کا ایک ہی حاکم ہو سکتا ہے، تو وہ حاکم جو ہے وہ تو کئی کو نوکری پہ رکھ سکتا ہے، لیکن ایک نوکر کئی جگہ نوکری نہیں کر سکتا، 4 جگہ نوکری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مالک ہو
کسی کمپنی کا وہ 4 نوکر تو رکھ سکتا ہے. تو عورت کو اللہ رب العزت نے مرد سے نیچے کا مقام دیا. تو وہ جو ہے، اور ایک نسب کا بہت بڑا دخل ہے اسلام میں کہ نسب کی بڑی پوچھ گچھ ہوگی. نسب بدلنے کو حضور نے فرمایا جو نسب بدلے وہ ہم میں سے نہیں. تو اب نسب کا ہی نہیں پتہ لگے گا، کسی عورت کی 3-4 شادی ہو یا 2-3 مرد اس کے ساتھ ہوں، پتہ ہی نہیں لگ سکتا کس کا بچہ ہے. تو اسی لیے اسلام بنانے والے یعنی اللہ رب العزت نے پتہ تھا اسے کہ کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بھائی کیونکہ مرد کو قوام کہا. اور بات یہ ہے کہ 4 شادیوں کی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو ہر حال میں کرنی ہے. کوئی مجبوری ہو تو آپ کو چھوٹ دے رکھی. اب آپ یہ دیکھو نا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی 4 حوا تھوڑی پیدا کی اللہ نے، ایک ہی حوا پیدا کی. اگر اللہ رب العزت 4 حوا پیدا کرتے تو ہم بھی مان لیتے بھائی. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر اور بھی جو بھی جتنے بھی ہمارے نبی گزرے، ان کی کئی شادیاں تھیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ دین پہنچانا تھا لوگوں تک، الگ الگ قبیلے، الگ الگ برادری کے لوگوں سے جو ہے انسیت پیدا کرنی تھی. اور سسرالی رشتوں میں بہت انسیت ہوتی ہے. آپ دیکھ لو اپنے سسرال والوں سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی بیوی سے آپ لوگ ڈرتے ہو. بھائی کا سوال ہے کہ منی سے پہلے جو مزی آتی ہے کیا وہ بھی ناپاک ہے، اور اس سے جسم کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ منی سے پہلے جو مزی آتی ہے کیا وہ ناپاک ہے، اس سے کپڑے جسم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ایک تو وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کو کپڑوں کا وہ حصہ پاک کر لینا چاہیے، 3 بار دھو دینا چاہیے. اور نہ اس سے بدن ناپاک ہوتا ہے. بدن پہ لگ جائے تو بدن کو بھی آپ 3 دفعہ دھو کے پاک کر لیں. مان لو ران پہ لگ گئی یا کہیں آپ کے ایسی جگہ لگ گئی، آپ اپنے پیشاب کی جگہ کو بھی دھو لیں اور اس جگہ کو بھی دھو لیں تو آپ پاک ہیں، وضو کریں، نماز پڑھیں. اگر آپ کو منی نکل گیا پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا. مزید سے غسل فرض نہیں ہوتا. ایک بھائی کا سوال ہے مجھے موت سے ڈر لگتا ہے کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے موت سے ڈر لگتا ہے کیا کروں. موت سے ڈر والوں کو تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے. آپ نے آخرت کی تیاری کرنی شروع کر دیں، کیونکہ آپ کا جہاں پہ مال ہوگا، جہاں آپ کے اعمال ہوں گے، وہاں آپ کا دل لگا رہے گا. آپ اگر امیر آدمی ہیں تو مال بانٹنا شروع کریں غریبوں میں اور اپنے عمل بڑھا دیں، آخرت کی تیاری کریں کہ وہاں ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا. تو آپ کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. تسبیحات میں آپ کو بتا دوں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تسبیح پڑھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح. چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نمازوں کی پابندی رکھنا، دھیرے دھیرے دلی سکون پیدا ہوگا. ایک آملہ مربع بھی رات کو کھا لیا کرو. اس کا ایک غسل کا طریقہ ایک بار پھر بتا دیجیے. یہ سوال یہ ہے کہ غسل کا طریقہ ایک بار اور بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 3 بار اپنے ہاتھ دھوتے تھے، پھر 3 بار کلی کرتے تھے حلق تک پانی غرارے، اس کے بعد 3 بار ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھاتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے جو گندگی مبارک تھی اسے دھوتے تھے، اپنے جو شرمگاہیں ہیں اچھے سے صاف کرنے کے بعد پھر مٹی سے صاف کر کے اس کے بعد پھر ہاتھ پاک کر کے پھر وضو فرماتے تھے پورا. اس کے بعد دائیں کندھے پہ 3 بار پانی ڈالتے، پھر بائیں کندھے پہ 3 بار پانی ڈالتے اور پھر سر پہ اس طرح سے پانی بہاتے کہ پورا جسم ایک بال جو ہے وہ گیلا ہو جائے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. یہ سنت طریقہ وضو کا ہے. ویسے فرض جو ہے وہ پورے ایک بار آپ ہاتھ دھونے کے بعد ناک میں اور کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ایک بار ایسے بہا لیں گے، ایک جسم کا حصہ آپ کا جو ہے وہ بھیگ جائے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. سنت طریقہ میں نے پہلے بتا دیا. نتیش کمار نے نقاب کھینچا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نتیش کمار نے نقاب کھینچا کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. وہ اگر اسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر بنے گی اور اسے چہرہ اپنا ڈھکنا نہیں چاہیے تو وہ جو ہے وہ زبان سے بھی کہہ سکتا تھا یا پروٹوکول بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی پہلے وہ کسی افسر کے ذریعے جو ہے اسے یہ انسٹرکشن دے دے کہ بھائی آپ نقاب جو ہے ہٹا لیں، جیسے پاسپورٹ کے لیے ہٹانا پڑتا ہے. یا اس طرح سے کھینچنا، کسی عورت کو بے عزت کرنا کسی بھی قیمت پہ مناسب نہیں ہے. یہ تو مطلب اس کے اوپر کیس بھی ہونا چاہیے اور اسے سزا بھی ملنی چاہیے اس بات کی. مطلب یہ بالکل مناسب نہیں ہوا. اور یہ وہی بات ہے کیونکہ
اصل میں ہم لوگ کمزور ہو چکے، بزدل ہو چکے، تو کوئی کچھ بھی کر جاتا ہے. اب تو ہماری ماں بہنوں کی جو ہے وہ داؤں پہ لگی ہوئی ہے عزت، اور ہم مظلوموں کی طرح سے اور بے حصوں کی طرح سے سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے؟ چہرہ ڈھکیں یا نہیں؟ ان کا سوال یہ اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے، چہرہ ڈھکے یا نہیں. بھائی اسلام میں دونوں حکم ہے. قرآن کی روح سے تو مجھے لگتا ہے چہرے کا بھی پردہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے چہرہ، ہاتھ اور پیر مستثنیٰ ہیں. آپ کے گھٹوں تک ہاتھ اور چہرہ اور پیر آپ کے ٹخنوں تک انہیں آپ کھلا چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس کے لیے واضح طور پہ ہے. لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کا فتنہ آج کل جس دور میں ہے، تو میرے نزدیک تو اس میں چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے. جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں قانون کا امپلیٹیشن نہیں ہے صحیح، اور سزائیں نہیں ملتی لوگوں کو اس طرح سے، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ چہرے کا پردہ ہو. ورنہ دبئی میں جس طرح مرضی لوگ کپڑے پہنے، جیسے مرضی بے پردہ گھومیں، وہاں کوئی کرائم نہیں ہے، کیونکہ وہاں سزائیں ملتی ہیں لوگوں کو. میں دیکھتا ہوں وہاں حالات کیا ہیں، لیکن کوئی نہ چھیڑنے والا، نہ پھپتی کسنے والا، نہ کوئی کسی قسم کی کڈنیپنگ ہے، نہ ریپ ہے، کسی قسم کا کوئی کرپشن اس طرح کا ہے ہی نہیں وہاں، کیونکہ وہاں تو سزائے موت ہے اس طرح کی حرکتوں پہ. تو یہاں بھی اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح کی سزائیں کر دے اور کھلے عام دے دے سزا، ایک دو لوگوں کو دینی پڑے گی، بس پورے ملک میں امن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسلام کی جو سزائیں ہیں ان کے پیچھے لاجک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی سزائیں مقرر کر دی. قرآن میں جو اللہ نے سزائیں دیں اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ سزائیں دیتے ہیں اور لوگوں کی عبرت کے لیے وہ نشان بن جائے کہ ہم اگر اس طرح کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ مجھے مہینہ بہت ہوتا ہے، کئی بار کپڑے پر بھی خون لگ جاتا ہے، دھونے پر بھی نشان رہتے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور کئی بار کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، دھونے پہ بھی نشان رہ جاتا ہے، کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بیٹا. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے گندگی تو دھو دی نا، گندگی دھلنی چاہیے، وہ نشان بھی رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے اسے پاک کر لیا کپڑے کو تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل. ایک بھائی کا سوال ہے، مجھے گیس ایسیڈیٹی قبض رہتی ہے، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے گیس ایسیڈیٹی اور قبض رہتی ہے کیا کریں؟ بھائی ویسے تو بہت ساری دوائیاں آتی ہیں، لیکن اگر آپ کھانے کے بعد 2 لونگ چبا لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی گیس ایسیڈیٹی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرے اگر قبض بہت زیادہ رہتا ہے تو سنا مکی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے. سنا مکی کی پتیاں آتی ہیں، انہیں آپ پسوا لیں اور آدھا چمچ رات کو گرم پانی میں گھول کے پی لیا کریں. ہم تو الحمدللہ 90% لوگوں کو یہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بہت شفا ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی حدیث یہ ہے کہ سنا مکی کے بارے میں کہ اگر موت کا بھی علاج ہوتا تو سنا مکی میں ہوتا. یہ بہت ساری بیماریوں میں کام آتی ہے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ بوریوں کی بوریاں بنتی ہیں. تو اگر آپ آس پاس رہتے ہیں تو دوائی ہم دیں گے آپ کو، آپ ہمارے پاس آ جاؤ. بس رات کا کھانا چھوڑ دو. میری تو آپ لوگوں کو سب کو یہ درخواست ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمارا فزیکل ورک ہو گیا بہت کم، اور رات کا کھانا جو ہے وہ تباہ کر رہا لوگوں کو آج کل. اگر آپ کی عمر 40 سے اوپر ہے تو رات کا کھانا بالکل چھوڑ دیں، اور 40 سے کم ہے تو آپ 1 روٹی کر دیں، ہلکا پھلکا کھایا کریں. کیونکہ رات کا جو کھانا ہے اگر اس کے بعد مغرب کے بعد آپ کھانا کھانے والے ہیں تو یہ لازمی ایسیڈیٹی، گیس، قبض سب کچھ بناتا ہے. تو اس لیے رات کا کھانا اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. مجھے تو بھائی 3-4 سال ہو گئے الحمدللہ، بہت ہلکی پھلکی بالکل ایسی لائف ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک وقت کا کھانا کر دیا، بہت سکون سے ہے. کیونکہ کبھی کوئی بنا کھائے نہیں مرا. لوگ کھا کے تو مر رہے ہیں، لیکن بنا کھائے کوئی نہیں مرا کبھی. یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ساری مرض کی شفا ہے، یہ کلونجی کے بارے میں بھی سنتے ہیں؟ کلونجی کے بارے میں بھی ان کا سوال یہ ہے، کلونجی کے بارے میں بھی حدیث ہے. کلونجی کے بارے میں جو حدیث ہے نا کہ اس میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. اور اس کے بارے میں کہا کہ موت کی بھی اگر کوئی اس میں شفا ہوتی تو سنا مکی میں ہوتی. نماز میں تھوک سے منہ بھر جائے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ نماز میں اگر تھوک سے منہ بھر جائے تو کیا کریں. ہاں دیکھا میں نے بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے مرض، تو آپ کوئی ٹیشو پیپر جیب میں رکھیں یا رومال رکھیں، نماز کے بیچ میں ہی آپ جو ہے اس میں نکال دیں. ورنہ آپ خدا نخواستہ دھسکا لگ گیا، کھانسی آ گئی تو وہ سارا تھوک جو ہے وہ آپ کا صفوں پہ جائے گا
اور لوگوں کو کراہیت بھی آئے گی آپ کے برابر میں کھڑے ہوں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیشو پیپر رکھیں خوب سارا یا رومال رکھیں اور اس میں تھوک لیا کریں جب بھی زیادہ تھوک اکٹھا ہو جائے. ویسے اس کا علاج بھی ہے. اگر آپ 50 گرام چنے بھنے ہوئے میں چھلکوں کے ناشتے میں کھانے لگیں گے تو کچھ دنوں میں آپ کو تھوک بننا بند ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا نماز میں بار بار حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے بار بار کھجانا یا ناک صاف کرنا، چھینکیں آنا وغیرہ؟ ان کا بہت اچھا سوال ہے. یہ بھی میں نے بھی سنی یہ بات. جو ہمارے حنفی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بھائی کسی چیز سے ثابت نہیں ہے بات، نہ نبی نے فرمایا نہ کچھ. لیکن کنسلٹیشن تو آپ کا ٹوٹتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا کھجا رہے، ناک ہی کھجا رہے، ناک ہی سنک رہے. بھائی اگر کوئی مجبوری ہے تو چاہے آپ 10 دفعہ کر لو. کوئی مریض ہے اسے نزلہ ہو رہا، بار بار ناک صاف کرنی، صفے تو گرانے سے رہا، کوئی اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. لیکن کوئی جان بوجھ کے مان لو کبھی ادھر کھجا رہا ہے، کبھی اپنی جیب چیک کر رہا ہے، کبھی اپنی داڑھی صحیح کر رہا ہے، تو وہ تو آپ نماز کیوں پڑھنے آئے پھر اپنے گھر رہتے. جب آپ کا خشوع خضوع ہی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا. آپ اسی سے نماز سے متعلق سوال ہے، کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو دیکھ سکتے ہیں. کبھی آپ کا گھڑی پہ نظر پڑ جائے کچھ. ویسے تو حکم سجدے کی طرف دیکھنے کا ہے جب آپ قیام میں ہوں تو، لیکن اگر کبھی ادھر ادھر نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر تمہیں سانپ بچھو دکھ جائے، اس کا مطلب ادھر ادھر نظر جائے گی تو اسے مار دو نماز کے بیچ میں ہی. حدیث ہے. ان کا سوال یہ ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے. ویسے منع نہیں ہے لیکن مناسب اسی لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی، اب تو جو دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو فرش وغیرہ ہے، سانپ بچھو کیڑے وغیرہ کے آنے کا امکان کم ہے. لیکن اس زمانے میں حضور منع کرتے تھے اندھیرے کی نماز کو اسی لیے کہ اس ٹائم کیڑوں کا بہت زیادہ ہو. ہلکی سی روشنی بھی ہو آپ کی تو موبائل کی لائٹ جلا لیا. اگر آپ کو رات کے بیچ میں نماز پڑھنی، گھر والوں کا آپ کا یہ ہے خطرہ ہو کہ بھائی میری بیوی بچوں کی آنکھ نہ کھلے، تو آپ ہلکی سی کوئی بھی لائٹ جلا لیں، اور یا پھر مطلب موبائل کی لائٹ جلا کے رکھ دیں ایک سائڈ میں کو، تو اس سے ہلکی ہلکی مدھم سی روشنی ہوتی رہے گی. تو نماز میں ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو کیا شرک لاتا ہے؟ ان کا سوال یہ نماز میں ذہن ادھر ادھر چلا جائے تو کیا شرک کہلاتا ہے؟ بالکل بھی کوئی شرک نہیں. لو صحابہ اکرام کا دماغ جاتا تھا ادھر ادھر، لے جانا غلط ہے، خود چلا جائے کوئی حرج نہیں. اگر آپ ذہنی عیاشی کرو گے یا اپنی دکان پہ وقت گزارو گے نماز میں، یا اپنے آفس میں وقت گزارو گے، اپنے اسکول میں، تو وہ تو پھر آپ نماز ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنے اسکول میں بیٹھتے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھتے. بات یہ ہے نا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے نہیں چاہا. ہماری پکڑ جو ہے نا وہ اختیار پہ ہے. اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، بس ویسے ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، تو آپ کوشش کرو بار بار دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کے جاؤ. کیونکہ حضور نے یہی فرمایا نا کہ نماز ایسے پڑھو. احسان جو حدیث جبرائیل ہے اس میں احسان کا جب پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو نماز میں آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نبی نے تو فرمایا سجدہ ایسے کر جیسے تو اللہ کے قدموں میں تو نے اپنا سر رکھ دیا ہو، حدیث پاک میں ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. پھر دوسرا تصور وہ ہلکا درجہ ہے کہ آپ اس تصور میں رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. اور یہ صرف نماز ہی میں نہیں ہے میرے بھائی، نماز قائم ہی تب ہوگی جب آپ اس تصور کے ساتھ مسجد سے باہر آ جائیں، اپنی بیوی کے پاس ہوں، اپنی ماں کے پاس ہوں، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہوں، اپنی دکان پہ گاہکوں کے ساتھ ہوں، سڑک پہ آپ، فیس بک پہ آپ اپنے جو فالوورس ہیں یا آپ کے فرینڈس ہیں ان کے ساتھ ہوں. آپ کو یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فیس بک والے آپ کو کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، آپ کتنی گالیاں دے لو انہیں، لیکن آپ پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے. وہ آپ کے پڑوسی کے لوگ ہیں جو آپ کے فرینڈ ہیں، آپ کے فالوور ہیں. کیا بہن اپنے بھائی کو خوشی سے دیا گیا حصہ بعد میں بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے واپس لے سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بہن اپنا دیا ہوا حصہ بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے بعد میں واپس لے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسے تو تعبیر بھی اس طرح دیا کہ کوئی تحفہ دینے کے بعد اگر واپس لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس کتا الٹی کر کے چاٹ لیتا ہے. یہ مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی. اب تو آپ نے دے دیا تو بس دے دیا. صرف باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی دیوی چیز اولاد کو اگر اس نے تحفہ دیا اور وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہا
تو وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، تو جو کچھ بھی ہے اس کے باپ کا ہی ہے، اولاد کے پاس جو کچھ ہے، تو صرف باپ کو تو حق ہے اس بات کا کہ وہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد بگڑ رہی ہے یا میری خدمت نہیں کر رہی ہے، میں نے غلط کر دیا اسے دے کے، اس کے نام کر کے، تو وہ اپنے نام کرا سکتا ہے، لیکن اور کسی کو حق نہیں ہے بالکل بھی۔ برے خوابوں سے کس طریقے سے بچے؟ ہیں برے خوابوں کیا؟ خواب ہاں ڈرانے آئے رات کو، ہاں، اس سے کس طریقے سے؟ ان کا سوال یہ برے خوابوں سے کس طرح بچیں۔ دیکھو آپ رات کو سوتے ہوئے ایک بار درود، ایک بار الحمد شریف، ایک بار آیت الکرسی، 3 بار تینوں قل بعد والے، پھر ایک بار درود پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیا کرو۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب نہیں آئیں گے الٹے سیدھے۔ دوسرا ایک اور نبی دعا بتا کے گئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ہمارے پرچے پہ بھی چھپی ہوئی ہے پیچھے، 3 بار صبح شام پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیں۔ تیسرے ایک اور بار نبی نے یہ بات فرمائی کہ اگر کبھی تمہیں برا خواب دکھے تو بائیں طرف منہ کر کے تھو کر دیا کرو 2-3 بار، اور اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرو، تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سب آپ کام کرو، نمازوں کی پابندی رکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو، انشاءاللہ خواب نہیں آئیں گے الٹے سیدھے۔ جو آپ نے بتایا اگر آپ کا کھانا چھوڑ دو، جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں نا بھوک لگے تو رات میں پھر کیا کھانا چاہیے کھانے میں؟ فروٹ کھائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں۔ بھائی میں نے چھوڑا تھوڑی، میں 1 کپ تو دودھ پیتا ہوں پھیکا، اور فروٹ بھی کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی، مطلب شام کے ٹائم۔ ہاں فروٹ جو ہے نا وہ اصل میں فائبر ہوتا ہے نا، وہ ہضم بھی جلدی ہوتا ہے، وہ ایسیڈیٹی پیدا نہیں کرتا، اور وہ موشن بھی آپ کے کھول دیتا ہے۔ تو فروٹ آپ ایپل ہے، آپ ناک ہے، یا جو بھی آپ مطلب جو کھا سکتے ہیں، امرود ہے، جو آپ کو جو اس میں شوگر میں آپ کو پریشان نہ کرے، وہ فروٹ آپ۔ اچھا دنیا کے اندر جو اسکرولنگ چل رہی ہے کروڑوں کی تعداد میں، کیا چل رہی؟ اسکرولنگ ہاں، موبائل پہ، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اسٹیٹس یہ چل رہا، اور کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں اس پہ لائکس آ رہے ہیں، ہارٹ آ رہے ہیں ان پہ، تو اس کا پوری امت پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے صرف مسلمان، صرف غیر مسلمان، ہندو، عیسائی تو ہے نہیں، مسلمان کی تعداد بھی ہے، پوری امت پہ اثر پڑتا ہے اس چیز۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو مطلب یہ میڈیا ہے، اس پہ جو لائکس آ رہے ہیں، جو لوگ کروڑوں ریلز دیکھ رہے ہیں، کیا پوری امت پہ اثر پڑتا ہے؟ بھائی جو کرے گا اس پہ اثر پڑے گا، کسی کے اعمال کا اثر دوسرے پہ تھوڑی پڑے گا۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، جو ملوث نہیں ہیں ان چیزوں میں۔ اگر وہ جائز کاموں میں ملوث ہیں موبائل پہ بھی تو وہ بچ جائیں گے، اگر ناجائز چیزیں، حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، انہیں لائک کر رہے ہیں تو وہ پھنس جائیں گے اللہ کے یہاں۔ تو اب تو یہی آسان ہو گیا، آپ میرے موبائل میں دیکھ لو کہ میں کیا کیا چیزیں دیکھتا ہوں۔ جو موبائل کے ریپیئر کرنے والے یا موبائل کے کمپنی کے لوگ ہیں نا، انہیں سارا پتہ ہے کون کیا کیا چیزیں دیکھ رہا۔ میں اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل دے دوں، آپ 10 منٹ میں سب نکال دو گے کہ آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی سارا ڈیٹا ہے اب تو، گوگل والوں کے پاس بھی، تو اللہ کے پاس کیسا ڈیٹا ہوگا آپ کا؟ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن انہیں کس طرح اللہ پکڑ لے گا جو نہیں کر رہے ہیں کام؟ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو چھوٹے موبائل پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بلکہ خود میرے ذہن میں ابھی یہ بات آ رہی تھی کہ میں کس طرح چھوٹے موبائل پہ آ جاؤں، یہ چکر ہی ختم کر دوں اس کا، میڈیا کا، مطلب نہ چڑھاؤں ویڈیو وغیرہ، نہ دیکھوں ریل وغیرہ، کیونکہ انجانے میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ایکسیڈنٹل، یا جو ہمارے ایمان کے خلاف ہیں چیزیں۔ تو پھر اس میں ان ایمان والوں کی کیا غلطی ہے جو جن کو اسلام کا برا ہونا یا پھر اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ٹنڈ کسے جانا، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، محض اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھ رکھی بیچارے نے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس کی کیا غلطی جس نے داڑھی رکھ رکھی ہے اور اسے ٹونٹ کسے جاتے ہیں؟ بھائی یہ تو اس کا آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا گیا، سب سے عظیم شخصیت تھے، داڑھی بھی تھی، دین کی بات بھی کرتے تھے، اور صادق و امین مشہور تھے، اس کے بعد کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ مکے کی زندگی اگر آپ صحیح طرح سے پڑھ لو تو آپ سو نہیں سکتے، بے چین ہو جاؤ گے، اتنی پریشانیاں، اور اتنی، خود کہہ کے گئے کہ جتنی تمام نبیوں کو اذیتیں جھیلنی پڑی ان سے زیادہ مجھے اکیلے کو جھیلنی پڑی، اور سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتی تھی کہ جسے اپنے دکھ زیادہ لگے وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو۔ تو پھر یہ تو آزمائش کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرا کے ٹال دیا کرتے تھے، گالیاں دیں لوگوں نے، کپڑے ڈال ڈال کے کھینچا، اوجڑی رکھ دی، پتھر مارے، خون جو ہے وہ جوتے مبارک میں بھر گیا۔ تو یہ تو سب کچھ ہوا نبی کے ساتھ، تو یہ تو آزمائش کا حصہ ہے، کیونکہ اصل میں ہماری نظر میں زندگی سب کچھ ہے نا 60-70 سال کی۔ اگر ہماری نظر میں آخرت سب کچھ ہوگی تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کا تحفہ لگیں گی کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا، اگر ہم نے اس پہ صبر کر لیا تو لازمی بات ہے کہ اس کے بدلے جنت ہے۔ آج ہی تو حدیث آئی
کہ جس نے میری دی ہوئی مصیبتوں پہ صبر کر لیا اس کے پاس میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. خود اللہ کہہ رہے ہیں, ابھی تو آئی تھی آج حدیث. تو پھر اگر یہ آزمائش ہے آج جس دور میں ہم ہیں اور جس طرح ہمیں ذلت محسوس ہو رہی ہر بات میں, تو کچھ تو ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ ہے. اس کے بعد بھی ہم اگر صبر کریں, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ جنت لکھی ہوئی ہے لازمی. علم کے معاملے میں کوئی پوچھے اللہ عالم کی جگہ اللہ اور رسول عالم کہہ سکتے ہیں. اگر کس کے بارے میں پوچھے, علم کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو اللہ عالم یا رسول عالم بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے غیب میں سے جتنا چاہا اتنا علم دیا. کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی کسی بات کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور پوچھتے تھے, سوال کے لیے اکساتے تھے لوگوں کو, صحابہ کو, تو یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں نا اپنے حدیث قرآن میں آئی, اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اگر کوئی بات نہیں پتہ ہوتی تھی تو حضور منع کر دیا کرتے تھے. ایسا کئی بار ہوا کہ مطلب لوگوں نے پوچھ لیا سوال تو حضور نے بھائی جبرائیل آئے گا تو پوچھے بتا دوں گا. بات سوال یہ ہے کہ ہمارے جیسا عام آدمی یہ کیسے چیک کرے کہ کوئی حدیث وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے جیسا عام آدمی کس طرح چیک کرے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. بھائی دیکھو میں نے بتا دیا, آپ قرآن کی نص سے نہ ٹکراتی ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے نہ ٹکراتی ہو تو صحیح حدیث ہے. اور اگر وہ ٹکرا رہی تو پھر آپ نہ مانو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر قرآن سے یا نبی کے سیرت سے نہیں ٹکرا رہی نا تو ضعیف حدیث پہ بھی آپ عمل کریں, کوئی حرج نہیں ہے. مگر موضوع نہ ہو, جھوٹی حدیث ہے نہ گڑی ہوئی ہوں, کیونکہ جھوٹی تو بہت ہیں. اور اب تو بہت کام ہو چکا, آپ تو نیٹ پہ رہنے والے لوگ ہو, جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا, ہمارا تو حساب کتاب میں یہ بھی آئے گا گوگل اور نیٹ, کیونکہ اس پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے اب. اور جو یہ شیخ البانی وغیرہ جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ گزرے نا, ان کے سلفیوں کے اہل حدیث حضرات کے, انہوں نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اتنی محنتیں کریں, مطلب صحیح حدیثیں, موضوع حدیثیں, جھوٹی حدیثیں یا ضعیف حدیثیں سب الگ الگ کر گئے, بخاری تک کی. تو اس لیے اب تو آسان ہے, نیٹ پہ آپ چیک کرو, گوگل سے معلوم کرو, سب بتا دیتا ہے. اچھا, بہت سارے جنہیں ہم فالو کرتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح بتاتے ہیں یا اس کو پر مطمئن رکھتے ہیں, اطمینان رکھتے ہیں. اور ہم جو اگر اسے قرآن اور حدیث کے مزاج سے میل کر کے دیکھتے ہیں تو کئی بار ہمیں اس میں نبی کی حدیث. ان کا سوال یہ ہے کہ کئی عالم منع کرتے ہیں اس حدیث کو, اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بھائی نبی نے فرمایا کہ اگر مفتی تیرے حق میں بھی فیصلہ دے دے اور تیرا دل نہ مانے تو اپنے دل کی سننا. تو کہنے تو لوگوں کو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نبی کے مزاج کے خلاف بات ہے, چاہے بخاری کی حدیث ہو, چھوڑ دو. اس بات میں کہتے ہیں کہ تجھے زیادہ پتہ, عالم کو تو غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کیوں عالم کہتا ہے, کائیں کا عالم, تم سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں. تمہارے اللہ نے یہاں علم دے رکھا. آپ نے آنکھ بیچ کے صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جس کے پیچھے آنکھ بیچ کے آپ چل سکتے ہو. ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ آپ آنکھ بیچ کے ان کے پیچھے چلو. آپ کو اللہ نے عقل دی اور یہ فرما دیا رسول کے ذریعے کہ تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے. آپ خود کیوں نہیں چیک کرتے؟ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آپ یقین کرو, میں تو کبھی اتفاق سے سال میں 2-4 دفعہ کسی سے کچھ پوچھ لیا تو پوچھ لیا. لیکن بہت ساری اس چیزیں معاملے میں خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں, ہم نے تیرے پاس آپ کی انٹینشن کے حساب سے اگر آپ اس میں کجی تلاش کر رہے ہیں, کمیاں تلاش کر رہے ہیں قرآن میں کہ میں لوگوں کو کرٹیسائز کروں, علماء دین پہ کیچڑ اچھالوں, اپنے علم کے لیے. ہاں اپنے علم کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اگر آپ نے غلطی بھی کری نا تو اللہ راضی ہوگا. دیکھو ایک حدیث یہ ہے کہ قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کو دگنا ثواب ملے گا. اٹکنے کا الگ, پڑھنے کا الگ. مطلب اگر تم غلطی بھی کرو اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن آپ کی انٹینشن صحیح ہونی چاہیے, پازیٹیو بھی ہونا چاہیے, صراط مستقیم ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں نے تو سوچ لینا نا ہمیں کیا محنت کرنی, جو عالموں نے ہمیں دے دیا وہ اسی کو فالو کر لو, اپنا راستہ کلیئر. یہی اس ٹائم بھی ہوتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر اور انبیاء جب دین کی دعوت انہیں پہنچاتے تھے وہ یہی بات کہتے تھے کہ بھائی ہمارے جو بڑے جو ہیں بس انہوں نے کر لیا کہ انہوں نے دین نہیں پتہ تھا. اب آپ دیکھو ان کا کیا حشر ہوا. تو اللہ نے قرآن میں بلکہ آیت اتار دی ایک جگہ تو کہ اگر تمہارے بزرگ جو تھے وہ گمراہ تھے تو کیا تم بھی انہی کے کہے پہ چلو گے, انہی کے ساتھ ساتھ تمہارا حشر ہوگا. پھر بھائی اگر وہ گمراہ ہیں تمہارے علماء دین, بتاؤ کون سا. میرے نزدیک تو اس ٹائم امت کو یہاں پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
انہوں نے جس طرح ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا, جس طرح سے ہمیں دین پر, مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں سوال جواب دوں بھائی؟ تم کسی امام سے بات کر کے دیکھ لو, لڑنے لگا تمہارے سے کہ تیرے ذہن میں سوال آیا کیوں, تو نے میرے سے کرا کیوں؟ اول تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے, نہ وہ پڑھے نہ کچھ, انہیں تو نوکری کرنی ہے 8,000 کی 6,000 کی, نماز پڑھانی 5 وقت بس. آپ خود پڑھو یا ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرو جن کی نظر آپ کی آخرت پہ ہو, آپ کی جیب پہ نہ ہو. بہترین طریقہ ہے. آخر سوال یہ ہے کہ کیا پچھم بنگال میں جو بابری مسجد بنائی جا رہی ہے, بابری مسجد کے نام سے جو بنائی جا رہی ہے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ بہت اچھا سوال ہے وقت کے حساب سے ان کا, کہ جو بنگال میں بابری مسجد بنائی جا رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ بھائی کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے, وہ مسجد ضرار ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو مسجد فتنے کے لیے بنائی جائے اسے رہنے نہیں دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ جا کے اسے ڈھا کے آ گئے تھے اس مسجد کو, جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے. تو اسے ہمت کر کے مسلمانوں کو اسے ڈھا دینا چاہیے, کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی مسجد بن رہی ہے اور کس کے اشارے میں بن رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ فتنے والی مسجد ہے, مسجد تھوڑی ہے وہ. بھائی مسجد بنانی تو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ بناؤ, آدم علیہ السلام کے نام پہ بناؤ جو نبی تھے. بابر سے ہمارا کیا لینا دینا؟ بھائی اگر فتنہ ذہن میں نہیں ہے, مان لو یہ فتنہ ہی تو ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات, یہ فتنہ ہے. تو فتنہ والی مسجد نہیں ہے میرے بھائی, مسجد ضرار ہے. قرآن میں ذکر ہے اس کا, جو مسجد جو ہے اللہ کے نام پہ بنائی جائے گی وہ مسجد ہے, وہ بیت اللہ کہا اللہ نے, اللہ کے گھر. لیکن ایسی مسجدوں کو جس طرح کی مسجد بن رہی ہے اسے ڈھا دینے کا حکم ہے. جی میں کہہ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں جو حدیث کو جانچ کریں گے حدیث کی, وہ اس کرائیٹیریا پہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن, پہلے قرآن پھر قرآن مجید. ہاں, لیکن قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بالکل برعکس ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پہ جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا, اپنی گود میں پالا, اس کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں, اور یہ قصہ بیان ہوا قرآن میں. ہاں. اور ایک ایسا نبی جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو ہے اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرا, اور اس نبی کی بیوی پہ الزام لگایا جا رہا, اور وہ نبی نہ کچھ بول رہے نہ ان کے ساتھی کچھ بول رہے ہیں. یہ صحیح بات بالکل تم نے اس زمانے کے لوگوں کی بات کہی, جو وہ کہتے تھے باتیں وہی کرتے تھے. نہیں تمہارے مزاج نہ. اب دیکھو نا, یہ دین جو ہے اللہ رب العزت کا, اس میں ان کا سوال تو سمجھ گیا نا بھائی. شاید جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, جنہیں انہوں نے طلاق دے دیا تھا, حضرت زینب جو حضور کی پھوپھی ذات تھی, ان سے نکاح کیا, اور وہ اللہ نے نکاح کرایا. قرآن یہ کہتا ہے آسمانوں میں. اس بات پہ وہ فخر بھی کرتی تھی حضرت زینب کہ تمہارا نکاح سب کا زمین پہ ہوا, باقی ازواج تھیں, اور میرا نکاح اللہ نے آسمان میں کرایا. دیکھو یہ دین اللہ کا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قرآن میں کئی جگہ ڈانٹا. آپ کو یہ لگے گا کہ عجیب و غریب بات ہے, کئی جگہ ڈانٹا, کیونکہ وہ خالق ہے, اور حضور کتنی ہی اونچے مقام پہ وہ مخلوق ہیں. تو یہ نکاح جو ہوا ہے حضرت زید کی بیوی سے, اصل میں ایک جاہلیت کے زمانے کی رسم چلی آ رہی تھی کہ اپنے جو منہ بولے بیٹے تھے ان کی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح, بہوؤں کی طرح مانتے تھے لوگ. اور اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ اس جو عمل چلا آ رہا ہے 16 سال سے, یہ غلط عمل تھا, اسے ختم کروں میں. تو نبی کے ذریعے ختم کرنا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھیچ رہا تھا اس بات سے. تو اللہ رب العزت نے, کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اگر حضور کسی چیز کو منع کرتے تو اس ٹائم منع کر سکتے تھے, اور کیونکہ اللہ کا حکم تھا, اور قرآن میں اللہ نے کہا جو یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں. تو اللہ کا حکم تھا, اللہ نے آسمانوں میں ان کا نکاح کرایا. تو اللہ نے اس کی جڑ ختم کری اس بات کی کہ منہ بولے جو رشتے ہیں اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتے, ورنہ ساری عمر چلتے رہتے. آج بھی منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب جو لوگ گود لے لیتے ہیں, وہ میرے پاس ابھی تو کسی کا سوال آیا تھا, شاید اگلے ہفتے آئے گا, ابھی میں نے نوٹ نہیں کیا اسے, کہ جی وہ منہ بولی گود لی ہوئی بیٹی ہے اور وہ بڑی ہو گئی, کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں.
اب ہمارے معاشرے میں تو لوگ پیچھے لگ جائیں کہ تو نے تو اسے بیٹی بنا کے پالا. میں آپ کو وہی تو کہنا چاہ رہا کہ یہ سلیم الفطرت ایک شریف النفس انسان کے لیے کیا مناسب بات ہے کہ وہ شریف النفس انسان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے خالق کی ہر بات ماننا ہے. کس کی طبیعت چاہے صبح کو اٹھنے کو یار. آپ نے بیان کیا نا یہ لگ بھگ 3-4 منٹ کا، اس کو کہتے ہیں فقہی ٹرمینالوجی میں اس بات کی فقہ کو سوری میرے الفاظ استعمال کون سا کرنا میرے یاد نہیں آ رہا. نہیں کوئی بات نہیں، میں تعویل کرنا، ہاں اس بات کی تعویل کرنا. تو جب ہم قرآن مجید کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کی بات پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث آتی ہے اس کی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے اس کی بھی. اگر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے اور وہ قرآن کے مزاج سے نہیں ٹکرا رہی، کیونکہ حدیث کے بارے میں کوئی آیت یا کوئی ایسا روایت نہیں ملتی کہ اللہ نے کہا ہو کہ اسے میں نے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے نازل کیا میں وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جس نے میری بات سنی، اس کو محفوظ کیا، اس کو لکھا، ہاں پہنچایا، وہ اس کا اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کو لیا. تب بھی وہ اس جیسی 1000 حدیثیں ایک آیت کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن حکم تو آ گیا نا قرآن کی. حضرت ارے یار حضور کے 1 لاکھ حکم اللہ کے حکم کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن اللہ تو کہہ رہا کہ حکم نبی جو دیتے ہیں وہ میرے حکم کے بغیر نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی حکم حضور کا ٹکرا رہا ہے قرآن سے تو ہم کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ 200-300 سال بعد مرتب ہوئیں، امکان ہے. ایسے ہی قرآن مجید بھی مرتب بعد میں ہوا، بلکہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ بات واضح نہ ہو کہ اس میں 2 سے کم راگی. قرآن حدیث اسی ٹائم مرتب ہو گیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں. آپ کو غلط فہمی ہے. نہیں ایسا تو بالکل بھی. حضرت عثمان نے تو پچھلے ورقے جلا دیے تھے. حافظ قرآن اس وقت میں تھے لیکن